عمران خان کے لیے دعا کرو، اللہ نے ہمیں ایک اچھا رہبر دیا ہے، اس وقت ایک اچھا لیڈر دیا ہے، کافی تبدیلی اللہ کے فضل سے، تبدیلی تو اللہ لاتا ہے، وہ بیچارہ کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ میرا کوئی سیاسی بیان نہیں ہے، میں کوئی پی ٹی آئی میں داخل ہونے کی آپ کو دعوت نہیں دے رہا ہوں، اس کے نظریے کی دعوت دے رہا ہوں۔ اچھا، چونکہ یہ گورنمنٹ آپ پہ خرچ کرتی ہے، ہماری حکومتیں تو خرچ نہیں کرتی۔ اب اللہ تعالیٰ عمران خان کے لیے دعا کرو، اللہ نے ہمیں ایک بہترین لیڈر دیا ہے۔ میرا بہت قرب ہے ان کے ساتھ، اتنا درویش اور سچا اور کھرا اور دین کا درد رکھنے والا حکمران میں نے نہیں دیکھا۔ اور اگر وہاں بھی جیسے ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھا آدمی دیا ہے، اب سب بھائی اس کے لیے دعا کرو، اللہ سے کام لے۔ جو کہ عمران خان کی جو اسپیچ ہے نا، اس کے حوالے سے تو ساری دنیا کو پتہ ہے، اتنی زبردست تقریر عمران خان نے کی ہے، وزیر اعظم نے، اس میں تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اور اس تقریر سے سب سے زیادہ جو پریشان ہوئے یہودی ہوئے ہیں، سب سے زیادہ یہودی پریشان ہوئے اس تقریر سے، کیونکہ کئی سالوں سے اسلام دشمن قوتیں میڈیا پہ جو پروپیگنڈا کر رہی تھی نا، اس پروپیگنڈے کو اس ایک تقریر نے اس پروپیگنڈے کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ کیونکہ ایک انتہائی ذمہ دار آدمی جو ایک اسلامی کنٹری کا وزیر اعظم ہے، ایک عام آدمی نہیں ہے، ایک اسلامی، کیونکہ سارے پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہو رہا تھا نا، تو ایک اسلامی کنٹری کا وزیر اعظم، اور ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کہ دنیا میں اس سے زیادہ حساس جگہ اور اہم جگہ کوئی ہو نہیں سکتی، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اتنی لمبی تقریر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنے اہم ترین ایشوز پر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنے مدلل انداز میں بیان کر کے انہی کا چہرہ ان کو دکھانا، یہ میں کہتا ہوں کہ اس پہ پوری قوم کو، جب وہ ملک میں واپس آئے نا، لوگ چھکا مار کے آتے ہیں، ورلڈ کپ جیت کے آتے ہیں، پوری قوم کھلاڑیوں کو اٹھا لیتی ہے کندھوں پہ، لیکن انہوں نے چھکا مارا ہوتا ہے اور کچھ نہیں کیا ہوتا۔ اس پہ پوری قوم کو بہترین طریقے سے خراج تحسین پیش کرنی چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پیش کرنی چاہیے اتنی پیش کی نہیں جا رہی ہے۔ یہ بڑے دل گردے کا کام ہے کہ ایک ایسے حساس مقام پہ کھڑے ہو کر بھائی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ اتنے حساس ایشوز کو آپ اٹھائیں اور اتنے مدلل انداز میں۔ لکھی ہوئی تقریروں میں آپ کا پیغام چلا جاتا ہے، آپ کے جذبات نہیں جاتے۔ ابھی آپ اس تقریر کو پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر کی حیثیت سے دیکھیں، آپ سمجھ رہے ہیں اس میں یہ اختلافات کہ پی ٹی آئی کیا کہتی ہے، جے یو آئی کیا کہتی ہے، جماعت اسلامی کیا کہتی ہے، مسلم لیگ کیا کہتے ہیں، وہ اختلافات اپنی جگہ ہیں، وہ ان کی اپنی اپنی رائے ہیں اور ہر ایک کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ نہ میں کسی کو غلط کہہ رہا ہوں نہ صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم اس وقت ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے، جس میں غیر مسلموں کو بھی شامل ہو جانا چاہیے، پاکستانی ہونے میں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہے نا، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارے وزیر اعظم نے ایک ایسی حساس جگہ پر کھڑے ہو کر بہادری کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ان مسائل پر بات کی ہے جن مسائل پر بہت عرصے سے بہت ہی غلط پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے، اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ بات کی ہے، جن دلائل کا ان میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ اس اسپیچ کا سالوں سے انتظار تھا، اور اس میں بہرحال وزیر اعظم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بھرپور طریقے سے۔ اس میں نیگیٹیوٹی کو لوگ اس میں بھی لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ابے یہ تھا، ابے یہ تھا، ابے باتوں سے کیا ہوتا ہے، تو تم کر لو جا کے باتیں، بھائی باتوں سے ہی ہوتا ہے سب کچھ۔ حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے باتیں ہی تو کی تھی جس پہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا تھا، مسلمان ہو گیا تھا۔ تو بہت کچھ ہو جاتا ہے باتوں سے، اور ان باتوں سے ممکن ہے اقوام متحدہ کی اسمبلی میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو اسلام دشمن ہوں، وہ، لیکن بات یہ کہ یہ پیغام صرف ان تک نہیں گیا، یہ پوری دنیا میں گیا ہے پیغام۔ جب پوری دنیا میں پیغام جاتا ہے تو مخالفت کرنے والے بھی دباؤ کا شکار ہوتا ہے کہ بھائی اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس، اور اس تقریر کے کچھ اچھے اثرات مرتب بھی ہوئے ہیں۔ اور بہرحال میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا، میں کیا کہہ رہا ہوں، میری کیا اوقات ہے، بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں، تو اگر کوئی میرے اس اسپیچ کے بعد مجھ پہ انگلی اٹھاتا ہے تو مجھ پہ نہیں، سب سے پہلے ان بڑے علماء پہ انگلی اٹھاؤ جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپریشیٹ کیا ہے، ٹویٹ کیا انہوں نے،
اور ان کے تو بڑے نپے تلے الفاظ ہوتے ہیں, وہ اتنے آرام سے کسی پہ کمنٹس نہیں کرتے. وہ تو اکثر سیاست میں تو وہ باتیں ہی نہیں کرتے, اور میں بھی سیاسی باتیں نہیں کرتا, چھوڑ دی ہیں جو پہلے میں کرتا تھا, توبہ کر لی ہے میں نے. لیکن بھائی یہ سیاسی بات نہیں ہے, کم از کم ایک اسلام کی بات کی انہوں نے, سارے ایشوز اٹھائے ہیں, پردے کا مسئلہ اٹھایا, پردے کا مسئلہ. اور وزیر اعظم کی وائف اگر پردہ کرتی ہے بھائی اس پہ بھی سلام کرنا چاہیے. دیکھو جو اونچی پوسٹ پہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, ہمارے پردے کے 1 گھنٹہ بیان سے اتنا خواتین کو حوصلہ افزائی نہیں ہوتی جتنا کسی ایسی بڑی شخصیت کی بیوی کو جب عورتیں پردہ کرتی ہوئی دیکھتی ہیں تو ان کے دل میں جو پردے کی اہمیت بیٹھتی ہے اور پردے کسی تو ایک وحشت تھی وہ ختم ہوتی ہے, وہ ہماری 1 گھنٹے کی تقریر سے نہیں ہوگی. سمجھ رہے؟ تو یہ سب چیزیں بھائی, پردے کا مسئلہ اٹھایا, توہین رسالت کا مسئلہ اٹھایا, کشمیر کے ایشو پر اتنی مدلل بات کی ہے, تو اور پھر دہشت گردی کا جو لیبل اسلام پہ لگایا جاتا ہے اس میں پوری ڈیٹیل سے بات کی ہے. تو اس سب میں ہمیں پوری قوم کو جو ہے سلام کرنا چاہیے, وزیر اعظم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کسی کو ان سے اختلاف ہے تو بھی بھائی یہ کام بڑا, کیپ اٹ اپ. صحیح ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بہت بڑا ایک کام